آلہ و اصحابہ الی یوم المیزان۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ پھر جس طرح پہلے ذوق شوق سے آپ نے پڑھا ہے، ایک دفعہ پھر چھوٹے بڑے سارے درود پاک پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ رب ذوالجلال کے فضل و کرم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ رحمت کا صدقہ ہے کہ آج کے اس ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہم بزم کو سجا کے بیٹھے ہیں۔ حقیقت میں تو بات یہ ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ کائنات تو ختم ہو سکتی ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کی جو بزمیں ہیں یہ ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ذکر میرے رب نے خود شروع کیا ہوا۔ تو خدا کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، کائنات نہیں تھی پھر بھی ذکر مصطفیٰ تھا، کائنات ختم ہو جائے گی پھر بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا۔ میں نے تعارف تو پہلے کروا دی ہے، ماشاءاللہ آصف صاحب نے بڑا نیک کام شروع کیا ہے، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو اس بزم پر، اس محفل پاک پر استقامت عطا فرمائے اور مستقل طور پہ انہیں اس محفل پہ کامیابی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مہمان آ رہے ہیں سٹیج پہ، ماشاءاللہ میرے بائیں طرف حضرت علامہ مولانا محمد ابرار احمد فاروقی صاحب، جو کہ ماشاءاللہ یہ ہماری پڑوس میں مسجد ہے چانتارے والی، اتھے ماشاءاللہ یہ جمعہ پڑھا کے تے ٹرائی دین آئے نے، تے اتھے ماشاءاللہ ساڈی تے دعا ہے، ساڈے کلاس فیلو بھی نے، تے انج بھی کراچی چ ماشاءاللہ کافی دیر میرے اہل سنت دے قرب چ رہ کے آئے نے، تے اللہ دے ولی جو قرب چ رہ کے آئے نے، ان گجراں والے چونکہ انہاں دی رہائش مستقل سی تے واپس آ گئے نے، تے آندے ہن تانوں ملنا ہے، تے میں کہا مینوں ملن واسطے تسی سرکار دے ذکر دی بزم اندر ہی آ جا، تے اے آئے اوتھے ٹرائی دینے، نمازاں پڑھائیاں نے دو کو، تے میں کہا جی کہندے نے تانوں ملنا ہے تواڈے نیڑے آ گئے ہاں، تے میں کہا چلو تسی آ جاؤ محفل چ تے پھر مل لینے آ اوتھے، تے محبت والے لوگ ہیں جی، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں وہاں پہ مستقل طور پہ امامت و خطابت کی ڈیوٹی سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15 منٹ گفتگو کرنی ہے، کوشش کروں گا اس سے کم کروں زیادہ نہ کروں۔ آج کے چونکہ پہلی محفل ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی درود شریف کے حوالے سے چند باتیں بیان کر دیتا ہوں۔ زندگی کے اندر ہر بندے کی دو ہی ٹینشنیں، ایک تو بندے کو غم لگا ہے اور دوسرا بندے کو اپنی آخرت کی بھی ٹینشن ہے۔ غم اس بات کا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار روزی کا بڑا غم ہے، کہیں کہتے ہیں اولاد کا بڑا غم ہے، کہیں کہتے ہیں یار بڑی پریشانی ہے، یہ مجبوری ہے وہ مجبوری ہے، بہرحال غم ہے کسی نہ کسی چیز کا، کسی کو اولاد کا، کسی کو رشتے کا، کسی کو کاروبار کا، کسی کو اپنی تنگ دستی کا، کسی کو کس کام کا، کسی کو کس کام کا۔ اور دوسرا غم انسان کو یہ ہے یار میری زندگی 40 سال 50 سال گزر گئی ہے، اب اگلا وقت بھی آ رہا ہے، جسے بابا فرید نے کہا تھا کہ اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا رہ گئی تھوڑا تے پیچھے ہی رہ گیا دور، تو وہ غم بھی لگا ہوا ہے کہ آگے جا کے بھی کچھ نہ کچھ میں نے رب کی بارگاہ میں جواب دے ہونا ہے، تو میں کیسے کس سارے کام کو سر انجام دے پاؤں گا۔ تو آؤ میں تمہیں 2 حل بتا دیتا ہوں، 2 حل ایسے ہیں، ایک ہی حل بتاؤں گا، دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے، اللہ تمہارے غم بھی دور کر دے گا، گناہ بھی سارے معاف کر دے گا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سارے گناہ، فیصل بھائی سارے گناہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں
ایک صحابی آگے، صحابی کا نام ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے پیارے صحابی ہیں۔ آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی کے 4 حصے بنائے ہوئے ہیں۔ کنے جی؟ پنجابی چ بھی کران گے۔ 4 حصے بنائے نے، 3 حصے میں کوئی اور کام پیا کرنا وا تے 1 حصے چ میں تہاڈی ذات اتے درود پڑھنا وا، آیا بہتر ہے کہ نہیں بہتر؟ نبی پاک نے فرمایا، الفاظ سنو حدیث دے عربی اندر نے، نبی پاک نے فرمایا ان شئتا زیدتا فہو خیر لک، اے میرے غلامہ جے ہور پڑھیں گا تے اللہ تینوں اور برکتاں عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں آکھیا بس ٹھیک ہے اتنا کوئی پڑھیا کر کام تیرا چل جائے گا، آکھیا نہیں، ان شئتا ہور زیادہ کر لے، زیدتا فہو خیر لک، تیرے لیے اور بہتر ہوگا۔ حضور پھر کیا کروں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں پھر ایسا کرتا ہوں کہ الثلثین، میں دن کے 2 حصے آپ پہ درود پڑھوں گا اور 2 حصے دیگر اوراد و وظائف بیان کروں گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان شئتا زیدتا فہو خیر لک، بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن میرے غلامہ جی اور پڑھیں گا تو اللہ اور برکتاں عطا فرمائے گا۔ تیسری دفعہ بھی علامہ صاحب، تیسری دفعہ بھی وہ صحابی نے یہی الفاظ عرض کیے کہ یا رسول اللہ میں پھر دن کے 3 حصے پڑھوں گا درود اور 1 حصہ دیگر وظائف پڑھوں گا۔ حضور نے کہا، وہی الفاظ حضور نے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا ان شئتا زیدتا فہو خیر لک، کہ اے میرے غلام اگر تو زیادہ پڑھے گا تو اللہ تجھے اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ الربع، 4 کے 4 حصے میں آپ کی ذات پہ درود پڑھوں گا۔ ادھر سے دریائے رحمت جوش میں آ گیا، حضور کی رحمت آوازیں دیتی ہے نا جی گناہ گاروں کو، رحمت میرے حضور دی واجہ پہ ہی مار دی، آجا گناہ گارہ میں تینوں بچا لواں۔ وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ 4 کے 4 حصے آپ کی ذات پہ درود پڑھوں گا۔ تو حضور فرمانے لگے پھر میرے سے بھی خوشخبری لے لے، جب 4 کے 4 حصے تو درود پڑے گا اِذَن یُکْفَى ہَمُّکَ وَیُکَفَّرُ ذَنبُکَ، غم بھی تیرے سارے مٹ جان دے، گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا۔ فرمایا اِذَن یُکْفَى ہَمُّکَ وَیُکَفَّرُ ذَنبُکَ، گناہ بھی اللہ مٹا دے گا، غم بھی سارے دور کر دے گا۔ اس لیے تو کسی نے کہا کہ غموں نے جو تمہیں گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ تو یہ درود میں بڑی پاور ہے جی، یہ تسبیح جو ہوتی ہے اس میں بڑی پاور ہوتی ہے۔ کئی بندے اس کو پکڑنا ہی معیوب سمجھتے ہیں، میں تسبیح پڑھ لی تے بندیاں کی کہنا ہے، اس کے اندر بڑی پاور ہوتی ہے۔ اگر یہ ہر نماز کے بعد تم ایک تسبیح درود کی نکالا کرو گے، خدا کی قسم ہے تمہیں قلبی سکون حاصل ہوگا، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ جو بندہ ڈپریشن کا مریض ہے یہ تسبیح سے ہی دور ہے، جب تسبیح پھرے گی تو اس کے اوپر سے جو دانے ہیں وہ بھی پھریں گے، جب وہ پھریں گے اللہ اللہ کی صدا بلند ہوگی تو اللہ تمہارا دل بھی پھیر دے گا، اس کے اندر بڑی پاور ہے۔ تو فرمایا کہ درود پڑھو۔ دوسری حدیث کے اندر نبی پاک نے فرمایا کہ کیونکہ بندے چونکہ آج کل بڑے پریشان رہتے ہیں، بندے کہتے ہیں یار اسی بڑی دعاواں مانگنے ہیں لیکن قبول نہیں ہوندیاں، یہ شکوہ ہے بندوں کا۔ کئی بندے دعا مانگنے اس وجہ سے بھی چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم دعا مانگتے ہیں لیکن قبولیت کا درجہ ہی نہیں ملتا۔ تو آؤ تمہیں ایک نسخہ آج کی پہلی بزم میں بتا دیتا ہوں، عمل کر لو، اللہ تمہاری دعاؤں کو فوراً قبول کر لیا کرے گا۔ پہلا نسخہ فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہا بندے کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان موقوف رہتی، لٹکی رہتی ہے۔ تو یا رسول اللہ پھر اللہ کی بارگاہ میں کب پہنچتی ہے؟ فرمایا حتی یصلی علیہ، جدوں تسی میری ذات اتے درود پڑھو گے تے فوراً اللہ دی بارگاہ چ پہنچ جائے گی۔ تو یہ دوسرا آج کی بزم کا پیغام ہے کہ جب بھی دعا مانگے تو ابتدا کس سے کرنی ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے پہلے درود پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ جب بھی اپنی پرسنل دعا بھی مانگے نا کہیں بیٹھ کے تو ڈائریکٹ یہ نہ کہا کرے کہ یا اللہ یہ دے دے وہ دے دے، یہ پریشانیاں دور کر دے، بلکہ ابتدا اس سے کیا کریں جس کے صدقے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے۔
ساری کائنات اللہ نے حضور کے صدقے بنائی ہے۔ مجھے اعلیٰ حضرت کی بات یاد آ گئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، آپ سے کسی بندے نے عرض کی کہ تسی آندے ہو کہ سارے دا سارا قرآن حضور دی نعت ہے، تے مینوں یہ دسو سورت اخلاص وچ کتھے نعت آ گئی؟ گل بڑی سنن والی کہ سارے دا سارا قرآن چو حضور دی نعت ہے تے سورت اخلاص تے خالص توحید ہوتے ارے جنات کتھے آ گئی؟ اعلیٰ حضرت بھی اعلیٰ حضرت تھے، انہوں نے تو کہا ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ وہ تو خودداری والے لوگ تھے، لوگوں کی نظروں لوگوں کے مال کی طرف انہوں نے نہیں تکا، انہوں نے دین و سنت کا پرچار کیا۔ اتنا علم ہونے کے باوجود بھی وہ جب روضہ رسول پہ گئے تو انہوں نے یہی کہا کوئی تجھ سے کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اپنے آپ کو کتوں سے بھی مدینے کے کتوں سے بھی گرا دیا، اتنی عاجزی اختیار کی۔ آپ کہنے لگے اچھا مجھے یہ بتاؤ سورت اخلاص کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی قل هو اللہ سے ہوتا ہے۔ شکیل صاحب بات بڑی سننے والی ہے، تو قل هو اللہ سے ہوتا ہے، کل سے ہوتا ہے، تو کہا کل کا معنی بتاؤ۔ کہا کل کا معنی یہ ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، ایک ہے۔ کہا یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ رب ہو کے ساری کائنات کے اوپر قدرت رکھنے والا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ رب ہو کے ساری کائنات پہ قادر ہو کے خالق ہو کے اپنی توحید کا اعلان اپنے محبوب کے وسیلے کے بغیر نہیں کرتا، تو تم بندے ہو کے ڈائریکٹ رب سے ملنے کی باتیں کرتے ہو۔ تو اس لیے پہلے محبوب کا وسیلہ اپنانا پڑے گا۔ جب بھی آپ دعا مانگیں، اپنے گھروں کے اندر خواتین ہیں وہ دعا مانگیں، انہیں بتائیں کہ دعا کا آغاز ڈائریکٹ نہیں کرتے بلکہ درود پڑھ کے کرتے، انشاءاللہ دعا جلدی قبولیت کے درجے پر پہنچ جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری حدیث جو کہ ایک ہمارے یقین کو پختہ کر دیتی ہے۔ بندے کہتے ہیں جی ہم درود پڑھتے ہیں، فاصلہ بڑا ہے، فاصلہ بڑا ہے، یہ فاصلوں والی باتیں صحابہ حل کر گئے ہیں، لیکن ہمیں یا تو سنائی نہیں یا ہم نے سمجھی نہیں یا کوشش ہی نہیں کی۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر صحابی آگے، عربی کے اندر روایت ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ارأیت صلاۃ المصلین ممن غاب عنک، سونیا جدوں اسی درود پڑھنے آتے تہاڈا وہ دعا دا چہرہ سامنے ہوندا ہے، لیکن ممن غاب عنک جو آپ سے غائب ہیں، آپ کے بعد آئیں گے، ان کا درود بھی آپ تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ ان کو بھی آپ پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے؟ بندے کے اندر بھی گمان پیدا ہو ہی جاتا ہے کہ قرآن جو کہتا ہے کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ انسان کے اندر بھی ایک نفس ہے جو اس کو گمان کے اندر مبتلا کرتا ہے کہ یار گجرالا کتھے تے مدینہ کتھے، انہیں 1000 کلومیٹر دا سفر اے کیویں آواز پہنچ جاندی ہے، کیویں سن لیندے نے؟ حضور کی بارگاہ میں یہ سوال صحابہ نے کر دیا کہ یا رسول اللہ ارأیت صلاۃ المصلین ممن غاب عنک، سونیا تواڈے اوتے درود پڑھنے آ، وہ دعا دا چہرہ سامنے ہوندا ہے، وہ لیل دیاں زلفاں سامنے ہوندیاں نے، لیکن جڑا تواڈے بعد تواڈے غلام آن دے تانوں ویکھیا نہیں، تواڈا دیدار نہیں کیتا، لیکن کلمہ پڑھن دے درود پڑھن دے، کیا انہاں دا درود بھی تواڈی ذات تے پہنچدا ہے؟ نبی پاک نے گل ہی مکا چھڑی، فرمایا فقال اسمع صلاۃ علی محبتی، محبت نال پڑھنا غلامہ دا کام ہے تے انہاں دے درود نو سننا میرے مجھ محمد کا کام ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد و شان مصطفیٰ، سبحان اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک۔ اے جڑا نعرہ لوایا نا عزیر بھائی نے، کچھ لوکاں ہن ذہن بنا لیا ایک خاص پارٹی دا نعرہ ہے،
لیکن ایک حدیث میں پڑھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک ہمار نو بلایا، ہمار عربی چ کھوتے نو آندے نے، ایک گدے نو بلایا تے گدے نے بھی بعض زبانیں حال ہی آکھیا لبیک یا رسول اللہ، تے کھوتے بھی پکار دے نے کہ نبی پاک علیہ السلام جدوں بلان تے پھر انج جواب دے دا تے ایک دفعہ سارے باوازی بلند 3 دفعہ کہہ دیو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑا ببرکت نعرہ جے، اس نعرے دی برکت ایک تسی بھی ویکھیے، او برکت کی ہے بابے رضوی دا جنازہ، بابے رضوی دا جنازہ ہی سب نہ وڈی ہے اس نعرے دی برکت۔ بہرحال نبی پاک نے فرمایا فقال اسمع صلاۃ اہل محبتی، محبت سے پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے درود کو سننا مجھ محمد کا کام ہے۔ اور پھر آگے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ خالی میں درود سنتا نہیں، خالی درود سنتا نہیں، جو محبت کے ساتھ میری ذات پہ درود پڑھتے ہیں حاجی صاحب، ان کا درود خالی سنتا نہیں، فرمایا وَأَعْرِفُهُمْ، انہیں پہچانتا بھی ہوں کہ فلانے فلانے کا بیٹا ہے، فلانے فلانے علاقے سے تعلق رکھتا ہے اور میری ذات پہ محبت سے درود پڑھا کرتا ہے۔ تو پہچاننا، جب حضور کی پہچان میں بندہ آ جائے تو دنیا بھی پار ہو جاتی ہے، آخرت میں بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی محبت کی بات ہے کہ حضور پہچانتے بھی ہیں، لیکن پڑھنا محبت سے ہے، پڑھنا محبت کے ساتھ ہے۔ چوتھی بات، جب بھی نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہو تو محبت سے حضور کا نام بھی لینا چاہیے اور محبت سے انگوٹھے بھی چومنے چاہیے، یہ بھی برکت والا کام ہے۔ اور یہ کوئی بھی بندہ نا، کوئی بھی بندہ، میں کسی نو ٹچ نہیں کر رہا، میں اپنے عقیدے دی وضاحت کر رہا کہ کوئی بھی بندہ تو انہوں یہ پوچھے نا یار کہ اے انگوٹھے چومنا کتھے لکھیا ہے، ایک تے انہوں کہنا ہے کہ اے ساڈے نصیباں چ لکھیا ہے، اے حضور دے غلاماں دے نصیباں چ لکھیا ہے۔ دوسرا یہ کہنا ہے کہ یار گل اے وے مینوں تو اپنے ایمان نہ دس، تو اگر حضور دا کلمہ پڑھیا ہے تے اے نا چومن دے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ دو ہی گلاں نے، اور دلیل والی گل نہیں۔ بنی اسرائیل دے اندر نا ایک بندہ بڑا ہی گناہ گار سی، بڑا ہی گناہ، جدو اللہ پاک نے بخشنا ہے نا، کسی چھوٹی تو چھوٹی ادار بھی اللہ نو پسند آ جائے تے اللہ بخش دیندا ہے، تے جے پکڑ فرمانی ہوئے تے پھر چھوٹے تو چھوٹے گناہ تے بھی پکڑ ہو جاندی ہے۔ اس لیے بزرگ فرماندے نے کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کے چھڈو نا تے کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کے کرو نا، اس لیے اللہ دی پکڑ تے اللہ دی رحمت دعا تو، رحمت تو امید رکھنی چاہیے تے پکڑ تو ڈرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ فوت ہو گیا، بڑا گناہ گار سی، اور علاقے چ نام ہی مشہور سی کہ پاپی شرابی بندہ ہے، اینوں کوئی جاندا پہچاندا نہیں۔ انہاں نے نا جدو مر گیا تے چکیا تے اپنا گندگی والی جگہ تے سٹ چھڑیا، علاقے چ مشہور ہے اسی ہے کہ شرابی بندہ ہے، کبابی بندہ ہے، انہوں کون پوچھدا ہونا۔ جدو مر گیا انہاں نے چوک کے اتھے سٹ چھڑیا، تے اس دور دے جڑے نبی سن حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دے کلیم ہوئے نے، رب دے کلیم ہوئے نے، اللہ نہ کلام کرن دی انہاں نو صفت اللہ نے عطا کیتی ہے۔ انہاں نو پیغام آیا ہے موسیٰ ایک بندہ ہے میرا، لوکاں چک کے انہوں گندگی والی جگہ تے سٹ چھڑیا، جا کے انہوں کفن تے دیو، جا کے انہوں کفن دیو، انہوں کفن دے کے انہوں دفناؤ، او دی تجہیز و تکفین دا اہتمام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تے پتہ لگا جی علاقے والیاں گواہی دیتی ہے بندہ تے بڑا پاپی سی، شرابی بندہ سی، اللہ دے نبی ہو تسی، ایدے کفن و دفن دا کی کرنا ہے تساں، ایدے کفن و دفن دا کی کرنا ہے، انہوں چھڑو سو۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں رب نے وہی کر لیے۔ حضرت موسیٰ نے انہوں اٹھایا اور اٹھا کے او دی جسم نو اٹھا کے ایک جگہ تے لیاندا، پاک صاف کر کے غسل دیتا، کفن و دفن دا اہتمام کیتا۔ جدو دفنا چھڑیا پھر رب کو التجا کیتی کہ یا اللہ ساری دنیا تے گواہی دیندی ہے شرابی کبابی سی تے تو آکھیا انہوں چوکے تے پاک صاف کر کے موسیٰ انہوں دفن کرو، انہوں روڑی تے نہ سٹھو، گاند والی جگہ تے نہ سٹھو۔
یا اللہ ماجرا سمجھ نہیں آیا، حکمت سمجھ نہیں آئی، گل بڑی پولی جی کرانگا لیکن جنہوں سمجھ آ جائے او بس زبان حال آپ ہی بول پینا، کیونکہ گل ہی بڑی سونی ہے کہ حضرت موسیٰ اللہ نے وہی کلی کیا موسیٰ ہے تے گناہ گار سی، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ انہیں نا تواڈے ہوتے جڑی میں کتاب نازل کیتی ہے نا توریت شریف، او توریت کھولی سی تے میرے حبیب دا نام آ گیا سی، انہیں محبت نال ایک دفعہ انہوں چوم لیا سی، مینوں ادا بڑی پسند آئی، میں اے دے صدقے او دے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، ہم اپنے نبی کے دیوانے، لجپال نبی کے دیوانے، غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام یہ رسول میں موت بھی جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول سبحان اللہ جی، ہے کہ نہیں جی۔ برکت پھر برکت کسی نے بڑا خوبصورت مصرع کیا، انہیں کیا تعظیم جس نے بھی کی، تعظیم جس نے بھی کی محمد کے نام کی، خدا نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، خدا نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ تو وہ بنی اسرائیل کا بندہ اگر گناہ گار ہو، رزلٹ کڈ لگا اس واقعے دا کہ اگر بنی اسرائیل دا بندہ گناہ گار ہوئے، ساڑھے نبی پاک دا امتی نہیں، حضرت موسیٰ دا امتی، اگر او محبت نہ نبی پاک دا نام چوملے تے جے حضور دا امتی محبت نہ چومے گا تے اللہ کنیاں رحمتاں عطا فرماندہ آئے گا، کنیاں رحمتاں ملن دیاں، کنہ حضور دی رحمت دا نزول ہوئے گا۔ تے کوشش کریا کرو کہ اپنا درود شریف تو ایک تے دعا دا آغاز کرنا ہے، اور دوسرا یہ وے کہ صبح شام چھوٹا جا وظیفہ دسنا ہے، صبح تے شام کنی دفعہ 10 دفعہ، کنی دفعہ 10 دفعہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ محبت نہ کہو انشاءاللہ، علامہ صاحب نے بھی کہہ چھڑیا، تسی بھی سارے ایک دفعہ نیت کر لو، انشاءاللہ چ بڑی برکت ہے۔ جڑی یجوج مجوج دی قوم ڈکی ہے نا قیامت دیاں نشانیاں چ، او قوم ڈکی ہے، او قیامت دے نزدیک باہر آئے گی، اور روز اس دیوار نو کہندے نے کتاب اندر لکھیا پڑھیا باقاعدہ، وہ دیوار چٹ دے نے، ایک دیوار حضرت اللہ دے کسی نبی نے او اگنا دے اگے کھڑی کر چھڑی سی، او قوم ایسی خطرناک قوم سی کہ روئے زمین دے اتے ہر چیز نو کھا جاندے، تے اللہ دے نبی نے او قوم نو ڈک چھڑیا ہے۔ جدن او قوم انشاءاللہ کہہ کے دیوار چٹن لگے گی، ادن او دیوار ٹٹ جائے گی اور روئے زمین اتے پھیل جاندے، اس لیے وہ روز دیوار چٹ دے نے، اور جدو ختم ہون دے قریب آندی وہ واپس ٹر جاندے نے، اگلے دن پھر آندے نے تے وہ پھر دیوار کھلوتی ہوندی۔ یہ اللہ تعالیٰ دی قدرت اور حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں پھر انہاں دے دل چ انشاءاللہ پایا جائے گا، اور جدن انشاءاللہ کہہ دیں دے ادنوں باہر آئیے، اتنی برکت ہے جی۔ تے تسی بھی کوئی بھی کام جڑا نیک ہوئے وہ دی نیت کر لگیا انشاءاللہ ضرور کیا کرو، ہو سکتا ہے اللہ پاک تانوں اے دی برکت دے نال تانوں توفیق سجدہ عطا کرے، توفیق درود شریف ادا اپنا عطا کرے۔ آخری گل اے وے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ میری ذات اتے صبح 10 دفعہ تے شام نو 10 دفعہ درود شریف پڑھے گا، قیامت والے دن او دی میں شفاعت کرانگا۔ کڈی وڈی بشارت ہے، کڈا وڈا انعام ہے، بہت وڈا انعام ہے۔ اج بندے آندے نے یار نیکیاں کرنا بڑا مشکل کام ہے، ہر بندہ ہی ہر دوجا بندہ جڑا نا جن نے مسجد نہیں نہ آنا وہ یہی اپنا جواب دے دیندا بھائی اج دے دور چ نیکیاں کرنا بڑیاں اوکھیاں نے، میں نہ اج دے دور چ نیکیاں کرنیاں سوکھیاں نے۔ کیوں بلال کو پوچھواں کیویں اللہ اللہ دی صدا بلند کری دی ہے، کیویں اللہ اللہ دی صدا بلند کریے، تے کدی امام حسین کو پوچھواں کہ جدو 72 تن پے ہون تے کربلا دا میدان ہوئے تے اوہی کلمہ پڑھن والے مقابلے چ آ جان تے پھر کی ہوندا ہے کہ ادوں سجدہ کرنا مشکل ہوندا ہے کہ ہن سجدہ کرنا مشکل، تے اس لیے نیکیاں کرنا آسان ہے، انج بندیاں نے صرف ایک بہانہ جہی بنا لیا ہے، تے کڈا سوکھا جہا عمل ہے، 10 منٹ نہیں لگدے، 10 دفعہ بندہ درود شریف پڑھے صبح تے شام۔ حضور دی حدیث ہے کہ فرمایا کہ تم پر میری شفاعت لازم ہو جائے گی اگر فجر پڑھ کے 10 دفعہ پڑھو گے، عشاء پڑھ کے 10 دفعہ پڑھو گے، روٹین تہاڈی بن گئی، تے پھر ایک دن ایسا آنا ہے کہ تسی درود شریف نہیں نہ پڑھیا تے تانوں بے قراری لگی رہنی، یار اج میری کوئی چیز گھٹ ہے، اج میرے اندر کوئی کمی ہے وے۔ ایک تے بندے دی ظاہری کمی ہوندی ہے نا کہ بندہ ڈریسنگ کردا ہے خوبصورت بندا ہے، ایک بندے دی اندر روحانیت چ کمی ہوندی ہے، اور روحانی کمی جڑی ہے نا
ਉਹ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰੂਹਾਨੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ 10-10 ਦਫਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਨਾ ਔਲਨ ਨਾਸੀ ਬੀ ਅਕਸरुहुम ਸਲਾਤਨ ਅਲैया, ਕਿ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਾਕਫਕਾਰ MP ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਲਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਭਾਰੀ ਸਾਮੀ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਂਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਦਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਾ ਤਸ਼ਬੀਹ ਬਿਲਾ ਤਮਸੀਲ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ کہ جب نبی پاک نے فرماش رہا قیامت دے نزدیک میرے نزدیک ترین بندہ آئے گا جن نے میرے اتنے درود پڑھیا تے دسو جن نے دنیا اتنے درود پڑھیا آئے گا تے قیامت والے دن نزدیک دنیا دا عہدہ وڈا ہوئے تے تعلق بن جائے تے لوگ ہاتھ نہیں لاندے تے مصطفیٰ دا قرب لب جائے تے قیامت دا دیہاڑا ہوئے محشر دا میدان ہوئے 50,000 سال دا دن ہوئے تپدی تامے دی طرح زمین ہوئے لوگ نفسی نفسی پکار دے ہون تے درود پڑھن والا آمینہ دے لال دے قرب چ بیٹھا ہوئے تے آواز آ جانی ہے کہ اینو ہاتھ نہ لایا جے اے جڑے نال جڑیا اے او دے واسطے تے ساری کائنات بنائی ہے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ تے اس لئی درود شریف دی بڑی برکت ہے۔ کل جڑا پروٹوکول درود شریف والیاں نو پڑھنا ہے نا او درود شریف والیاں جڑا تے اہل سنت انج وی درود بڑا پڑھدے نے، اذان دے پہلوں درود بعد چوں درود، کوئی تقریر شروع کرن لگن دے درود، ذکر کرن لگن دے درود، درس دین لگن دے درود، درود ہی درود ہو رہے تے اس لیے اے 2-3 گزارشات سن کل ختم کرنے وقت کافی ہو رہا ہے۔ ایک تے دعا دا آغاز درود شریف تو کرنا ہے، صبح شام 10-10 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور تیسرا اے گل ہے کہ نماز دی پابندی فرماؤ، انشاءاللہ قلبی سکون ملے گا۔ کل شب برات دی رات ہے، بڑی مبارک رات ہے، میں سمجھنا وہ بندہ بڑا ہی بد نصیب ہوئے گا جڑا اس رات بھی سوتا رہا یا اس رات بھی انہیں چونکاں چ کھلو کے اپنی رات گزار چھڑی یا ٹیلی ویژن دی سکرین ہوتے یا انٹرنیٹ دی سکرین ہوتے رات گزار چھڑی، وہ بڑا بد نصیب بندہ ہوئے گا۔ یہ راتاں اللہ نے سانو حضور دے صدقے سمجھ لو ایک بونس عطا کیتا ہے، بخشش دی رات ہے، شب برات دی رات ہے، تے اس لیے کوشش کرنی ہے سارے نمازیاں نے مسجد چ محفل پاک رکھیے، انشاءاللہ محفل پاک ہوئے گی، پھر زندگی جو پتہ نہیں پورا سال پڑھی جاندی ہے کہ نہیں، ساڈے کو تے نہیں ہنج تسبیح دی نماز پڑھی جاندی، اسی بھی گناہگاریاں تواڈے یار تے تواڈے صدقے اسی بھی تسبیح دی نماز پڑھاں گے، تسی بھی پڑھیا جے، پھر ذکر ہوئے گا، اللہ اللہ دی صدا بھی بلند ہوئے گی۔ پھر نبی پاک قبرستان بھی جاندے سن، جنت البقیع چ حضرت عائشہ والی حدیث موجود ہے کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرے چ گئے تے رات نو اٹھ کے تے قبرستان ٹر گئے تے حضرت عائشہ بھی مگر امی جان بھی مگر تے انہاں جدوں ویکھیا حضور علیہ السلام جنت البقیع دے قبرستان نے تے نبی پاک فرمان لگے عائشہ کیا تو یہ سمجھیا سی میں تیرا حق مار کے کسی اور زوجال ٹر جاں گا؟ کیا نہیں، میں تیرا حق مار کے کسی اور زوجال نہیں جاواں گا، میں تے جنت البقیع دے شہداء دی قبراں تے آیا سا۔ تے اس لیے قبرستان جانا بھی ثابت ہے، کوشش کرو اپنے عزیزاں دی قبراں تے جاؤ، نہیں تے اپنے مقامی قبرستان چ جاؤ، ذکر و دعا کرو۔ قبرستان ویسے بھی ایسی جگہ ہے کہ بندے دا دل بڑا نرم ہوندا ہے، سخت تو سخت بندہ بھی ہے نا انہوں قبرستان جا کے، کیونکہ وہ بھی ایک شہر ہے لیکن وہ شہر خاموشاں ہے، وہ شہر ہے وے لیکن وہ شہر خاموشاں نے، انسان اتنے بھی وسدے نے، وہ اسی زمین دے اتنے وسنے اور زمین دے تھلے وسدے نے، اینا کوئی فرق ہے۔ اتھے بھی پلوان نے، اتھے بھی امیر نے، اتھے بھی بڑے بڑے بادشاہ وزیر گزرے نے، انہاں دیاں بھی قبراں نے۔ اس لیے بندے دا غرور بھی ٹوٹدا ہے، عاجزی بھی پیدا ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا سننا سنانا تہاڈا بھی سننا سنانا اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے۔ 7-8 منٹ ذکر ہوئے گا، ایک ذکر اللہ دا ہوئے گا، ایک ذکر لا الہ الا اللہ دا ہوئے گا، ایک ذکر صرف اسم جلالت اللہ دا ہوئے گا۔ اے 3-4 ذکر ہون دے،
بڑی محبت نال کوشش کرو اکھاں بند کر کے ذکر کرو انشاءاللہ کیوں بزرگ فرماندے نے جڑا اللہ ہو دا ذکر ہے نا سجے پاسے اللہ پڑھیے تے کھبے پاسے ہو کہیے تے اللہ تعالیٰ اس ہو دی برکت نہ بندے دا دل صاف کردا ہے ایک صوفیانہ گلاں نے برکت واسطے ذکر کرو اللہ تعالیٰ ساڈے دلاں نوں وی صاف کر دے محبت دے نال با واضح بلند لا الہ الا تو شروع کرنے ہاں لا الہ الا اللہ